کہ گاؤں کریڑ میں ابھی کھڑا ہوں. آپ کو پتہ ہے مضافات ویسے بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور بالخصوص ہزارہ کے مضافات کی تو انفرادیت ہے. یہاں پہاڑ ہے، سرسبز و شاداب ہوتے ہیں اور یہاں گرینری آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہے، جنگلات ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جو ہمارے ہاں جو ایک نیا رجحان بن گیا ہے وہ جو بچوں کی نیپیز کی ہوتی ہے، یہ جگہ جگہ لوگ پھینک دیتے ہیں. اور ہمارے اس گاؤں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ کوئی جگہ ایسی رہ نہیں گئی، کسی کونے کھانچے صاف پانی کے چشموں میں، کسی بھی اچھی جگہ جو بہت خوبصورت ہوتی تھی کبھی، ابھی آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو جگہ جگہ وہ نیپیوں کو ڈھیر لگے ہوتے ہیں. اور یہ ابھی جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں ابھی تو کہیں کم سے کم شاید نظر آتے ہیں، لیکن یہ وقت گزرنے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کی آلودگی اتنی ہو جائے گی کہ اس سے پورا گاؤں متاثر ہوگا اور پورا علاقہ متاثر ہوگا. یہ صرف کریڑ کی ایک داستان نہیں ہے، یہ ملیکہ جتنے بھی مضافات ہیں سب کی یہی صورتحال ہے. آج کل یہ رجحان بن گیا ہے کہ لوگ بچوں کے لیے جو نیپیاں لاتے ہیں اس کے بعد جو یوز کے بعد پھینکتے ہیں اور جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے شہروں میں بھی کوئی نہیں اٹھاتا، وہاں بھی لوگ روتے رہتے ہیں کہ یہاں کوئی گند پڑا ہوتا ہے. کراچی میں، پنڈی میں، بڑے بڑے شہر ان میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سوچیں کہ اس طرح کا مسئلہ اگر مضافات میں شروع ہو گیا تو یہاں کس نے اٹھانا ہے؟ تو یہ ہم ہی ہیں جو اس کو دور کر سکتے ہیں. یہ مقامی لوگ ہی ہیں جو مل بیٹھ کے اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں. اس حوالے سے اب تک کی صورتحال کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان میں ایک ماحول دشمن بحران جنم لے رہا ہے جس کے مضر اثرات سے متعلقہ وفاقی اور صوبائی ادارے بے خبر ہیں. ماحول کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیمیں اس خطرے سے ناآشنا ہیں. ماحولیاتی آلودگی لیے یہ ازدحام آہستہ آہستہ شہری آبادیوں میں بالعموم اور دیہی علاقوں کو بالخصوص لپیٹ میں لے رہا ہے. اس نہ نظر آنے والے ماحول اور صحت دشمن خطرے کا نام ہے بیبی ڈائپرز. جی ہاں، پلاسٹک بیگ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتے ہوئے اس خطرے کو کوئی بھانپ نہیں رہا. پاکستان میں حکومتیں تمام تر دعووں کے باوجود پلاسٹک بیگ کی پیداوار اور فروخت نہیں روک سکیں جو وطن عزیز میں آلودگی کا بڑا ذریعہ ہے. تاہم اب ماحول اور صحت کے حوالے سے ایک اور چیلنج درپیش ہے. پاکستان میں بچوں کے ڈائپرز کے استعمال اور ان کے ماحولیاتی و صحت پر اثرات کے اعداد و شمار کسی بڑے خطرے سے کم نہیں ہیں. پاکستان میں بچوں کے ڈائپرز کے استعمال کے حوالے سے کوئی سرکاری یا جامع اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں. تاہم عالمی رجحانات کے مطابق ایک بچہ اپنے ابتدائی سالوں میں تقریباً 2500 سے 3500 ڈائپرز استعمال کرتا ہے. پاکستان میں ڈائپرز کے استعمال میں اضافہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پر شہری علاقوں میں جہاں والدین کی سہولت اور وقت کی بچت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائپرز کا استعمال بڑھ رہا ہے. وہاں دیہی علاقوں میں بھی نیپیز اور ڈائپرز کی بھرمار ہے. پاکستان میں ہر ماہ استعمال ہونے والے ڈائپرز کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے. تاہم دستیاب آبادیاتی اور مارکیٹ کی معلومات کا تجزیہ کر کے ماہانہ ڈائپرز کے استعمال کا تخمینہ لگایا گیا ہے. IJX.IOBM.EDU/PK کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 7 سال کم عمر کی بچوں کی شرح 30% ہے اور تعداد تقریباً 66 ملین بنتی ہے. ڈائپرز استعمال کرنے والے بچے 15% یعنی 9.9 ملین کے برابر ہے. اور اس حساب سے اگر 3 ڈائپرز کا تخمینہ لگایا جائے تو یہ تعداد ایک دن میں 29.7 ملین ڈائپرز بنتی ہے، جبکہ ماہانہ یہ تعداد 891 ملین ڈائپرز تک پہنچ جاتی ہے. سلائٹ شیئر.نیٹ کے مطابق پاکستان میں بیبی ڈائپرز کی مارکیٹ کی آمدنی 522 ملین امریکی ڈالر تک بتائی جاتی ہے. اگست 2023 سے جولائی 2024 کے درمیان دستیاب ڈیٹا کے مطابق اس عرصہ میں ڈائپرز کی 1606 کھیپیں درآمد کی گئیں جو 338 غیر ملکی برآمد کنندگان نے 222 پاکستانی خریداروں کو فراہم کیں. ان تخمینوں کی بنیاد پر پاکستان ہر ماہ تقریباً 891 ملین ڈائپر استعمال کرتا ہے. یہ اعداد و شمار مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کم ہونے کا امکان نہیں ہے. شہری علاقوں میں ڈائپرز کا استعمال نسبتاً زیادہ ہے جہاں والدین کی مصروفیات، زندگی اور سہولت کی تلاش میں ڈائپرز کا استعمال عام ہے.
دیہی علاقوں میں اگرچہ استعمال کم ہے لیکن وہاں بھی ڈائپرز کا استعمال بڑھ رہا ہے، تاہم وہاں استعمال شدہ ڈائپرز کو تلف کرنے کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ نتیجتاً دیہی علاقوں میں اکثر ڈائپرز کو کھلے میدانوں، ندیوں یا نالوں میں پھینک دیا جاتا ہے، جس سے ماحولیاتی صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈائپرز ضائع کرنے کے لیے مؤثر نظام کی کمی ہے۔ شہروں سے دور علاقے جو زیادہ تر سرسبز و شاداب، صاف پانی کے چشموں، جنگلات اور خوبصورت پہاڑوں پر مشتمل ہے، وہ بھی اب استعمال شدہ ڈائپرز فضلہ کی زد میں آ رہے ہیں۔ ڈائپرز میں موجود فضلہ پانی کے ذخائر میں استعمال ہو کر آلودگی کا باعث بن رہا ہے۔ دیہی علاقوں میں پانی کے صاف چشمے اور بہتے ندی نالے جن سے کبھی لوگ پانی پیتے بھی تھے، جبکہ نہانے کے لیے تو یہ مخصوص جگہیں ہوتی تھیں۔ استعمال شدہ فضلہ پھینکنے کی وجہ سے یہ ندی نالے اب نہانے کے قابل بھی نہیں رہے اور انسانی صحت کے لیے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل نکے نکے ایسے اس کٹھے بھی جل کے ساری دیہڑی نہتے ایسے اتنا سونا پانی ہے صاف ستھرا، بلکہ کئی لوگ جو ہے وہ پانی مطلب پینے واسطے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس ٹائم تو یہ دہلی والے ہیں سارے لوگ واسطے بھی کچھ ہیں تو سارے اتنا گند اور نیپیاں سٹ کتنا گندا کیتے دینے پانی جو اس پانی کے نیڑے بندہ کٹھے بھی جلتے تھے جناب، آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اس تو علاوہ پرس پانی چوہے پانی ہے، یہ پانی اتنا ایسا پورا گراں پیندا رہے پینے واسطے آندا سا پانی پیندا سا بندہ سکون آندا سا، وہ جل کے دیکھو تو نیپیاں نالوں تو ساری کسی پا رہی ہے اور وہ پانی بالکل دنیا تا آدمی آتے اس پانی کو دلا تھا آدمی دیکھا بھی نہیں۔ کہ لہٰذا سے ریکویسٹ کرتے ہیں لوگوں کا کہ مہربانی کرو یہ سارا گند یا جتنے چیزیں ہیں کٹھے بھی جل کے یہ چیزیں نہ سٹو۔ یہ سمجھنا کہ جڑا اس پانی ہے کریڑا دا کٹھے والا یہ پہلے بہت صاف ستھرا ہوتا سا، اتنا اسی لوگ جل کے نہاندے سے، یہ بچے سارے نہاندے سے۔ ہوں اس ٹائم اصل لوگوں سے تھوڑا جہا اصل لوگوں کو غلطی ہوتی ہے کہ اسی جل کے نیپیاں اتنا سٹ چھوڑ دیا، اسی اس چیزوں کا خیال نہ کرتے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ دی بڑی مہربانی ہے، لوگوں کو لگا کٹھے ہی نہیں پانی نہیں مختلف گراں کو اصل کو کٹھا اللہ پاک اصل دیتے تھے، اصل چاہیے کہ اسی اس چیزوں کو صاف ستھرا رکھاں اور اس چیزاں دی کیئر کراں تاکہ آنے والے وقت میں دیکھو پانیاں تو بڑے مسائل ہیں، اصل کو اس چیزوں کو پانیاں تے مسئلہ بھی نہ رہے اور تاکہ بچے تلا جڑے نالاستے چلتے ہیں صاف ستھرا پانی ہوئے اس کو صحیح طرح استعمال کریں اور مہربانی کر کے یہ جتنے بھی نیپیاں والا کام ہے اس کو اس کا کیتا جلے اس کا کسی علاقہ جگہ بچ ایک بندوبست کر کے کو کھڈا کھان کے اس بھی دفنایا جلون تاکہ یہ پانی صاف ستھرا رہے، اس واسطے سارے لوگ اس چیزیں توجہ دیں۔ کچھ علاقوں میں ڈائپرز کو جلایا جاتا ہے جس سے زہریلی گیسیں خارج ہوتی ہیں جو سانس کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جلد پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ ڈائپرز کے مناسب طریقے سے ضائع کرنے کے حوالے سے عوامی شعور بیدار کرنا ضروری ہے۔ ایسے میں بائیو ڈی گریڈیبل ڈائپرز کا استعمال بہتر ہے جو قدرتی طور پر تحلیل ہو جاتے ہیں۔ روایتی کپڑے کے ڈائپرز کا استعمال جو دھو کر دوبارہ استعمال کیے جا سکتے ہیں ماحولیاتی لحاظ سے بہتر متبادل ہے۔ اگرچہ حکومتی سطح پر توجہ نہیں دی گئی تو ڈائپر کا فضلہ ایک بڑا ماحولیاتی بحران بن سکتا ہے، خاص طور پر پاکستان جیسی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی میں ڈائپرز کا تلف کا نظام نہ ہونا کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہے۔